السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ نماز تراویح میں سوا پارے کی تلاوت ہوئی۔ سورہ نحل کا کچھ حصہ، مکمل سورہ بنی اسرائیل اور اکثر سورہ کہف تلاوت کیا گیا ہے۔ سورہ نحل میں جہاں سے آج تلاوت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور اسی طرح رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا، اور اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے فحش کاموں سے اور بغاوت سے اور اسی طرح تمام برائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ وہ مبارک آیت ہے جس کو پوری دنیا کی مساجد میں جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 اچھائیوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 برائیوں سے منع کیا گیا ہے۔ عدل، احسان اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ برابری کا خیال رکھنا، اللہ کے ساتھ عدل کرنا، بندوں کے ساتھ عدل کرنا، خود اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا۔ اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ لوگوں کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، دونوں کے درمیان اگر نا اتفاقی ہو تو اس میں عدل کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح اپنی ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی جتنی ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کریں۔ احکامات پر عمل کرنا بھی اپنی ذات کے ساتھ عدل ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہوگا اور سزا ہوگی، تو اس میں خود ہماری اپنی جان کو جو ہے، ہماری ذات کو اپنی وجہ سے نقصان ہوگا۔ تو عدل یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے طور پر بھی اچھے کام کریں، اور اسی طرح دنیوی اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اپنے کسی عزم کو خود نقصان نہ پہنچائیں، خود جو ہے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارے جسم کے اندر تکلیف ہو۔ اپنا ہر چیز کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی جسمک علیک حق، تمہارے جسم کے لیے بھی تمہارا اپنا حق ہے، تمہارے جسم کے لیے بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کے لیے بھی حق ہے، تمہارے بدن کے لیے بھی حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنی نیند لینی ضروری ہے، جتنی جو ہے ضرورت ہو اتنی غذا ضروری ہے، فلاں اور فلاں، اور جس قدر ضروری ہے اتنی ہی ضروری ہے۔ حد سے زیادتی بھی عدل کے خلاف ہے۔ عدل کا مطلب برابری کا خیال کرنا۔ تو بہرحال یہ بہت ساری اور مزید تفصیلات ہوں گی، قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ 3 چیزیں ہیں، تینوں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ فرمایا فحش، یعنی بہت بڑی برائی جو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بہت بڑی برائی ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح بغاوت سے، سرکشی سے منع کیا گیا ہے، اللہ کے خلاف سرکشی کرنا، حکومت اسلامیہ کے خلاف سرکشی کرنا، عادل حکمران کے خلاف سرکشی کرنا، فلاں اور فلاں۔ اسی طرح پر جو ہے منکر، تمام برائیاں، تو 2 خاص برائیاں ہیں بڑی بڑی، اس کے ساتھ ساتھ بقیہ ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ ان کو نصیحت کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو خطبے میں اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اگر ان 3 کاموں پر عمل کرنے اور 3 کاموں سے بچنے کا کوئی انسان تہیہ کر لیتا ہے تو پورا دین اس کے لیے عمل کرنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خطبے میں بار بار یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ایمان کی اور اسلام کی توفیق دے دی، پھر اس کے بعد وہ اگر کفر کے راستے کی طرف چلا جائے گا یا اپنی زبان سے کلمہ کفر چاہ کر نکالے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جا گرے گا اور جلتا رہے گا۔ ہاں، اگر کسی شخص کو جبر کیا گیا، زبردستی کی گئی اور اس پر ایسا ظلم کیا گیا کہ اس کی جان پر بن آ گئی، اس وقت اس پر زور اور زبردستی کرتے ہوئے کفر کے کہنے پر جبر کیا گیا تو وہ زبان سے کلمہ کفر اگر نکال لے، لیکن دل اس پر، ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو، کفر پر اس کا دل نہ جائے، تو پھر وہ آدمی معذور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاف فرمائے گا۔ شرط یہی ہے کہ دل میں اس کا ایمان مضبوط ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ
جس زمانے میں نازل ہوئی ہے اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے حالات یقیناً آئے ہوں گے۔ آج کے دور میں بھی ایسے ملکوں میں جہاں پر ایک لامذہب ملک مانے جاتے ہیں اور ہر ایک کو مکمل آزادی کے ساتھ اختیارات ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اس ملک میں مختلف موقعوں پر کبھی کبھار بعض نہتے مسلمانوں کے ساتھ ظالم لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان سے ایسا لفظ کہنے کی اجازت دی ہے، لیکن دل مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جمے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے گا۔ یہاں پر عظیمت یہ ہے کہ اگر وہ ایسے کافروں کے ظالموں کے جمگٹھے میں بھی زبان سے بھی کلمہ کفر نہ کہے بلکہ اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اگر شہید ہو جائے تو شہادت کا بہت اعلیٰ مرتبہ پائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اس کو انعام ہوگا۔ لیکن ہر آدمی کی تو یہ بس کی بات نہیں ہوتی، اگر کوئی بدرجہ مجبوری زبان سے کفر کا کلمہ یا کافر اور مشرک لوگوں کے جے کا نعرہ لگائے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے، لیکن اس کا دل ایمان پر مضبوط جمع رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ نحل کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کام کرنے کے لیے خود کو بھی حکم فرمایا ہے اور دوسروں کو نصیحت کی دعوت بھی دی۔ دوسروں کو نصیحت کس طرح پر کی جائے؟ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ اچھی گفتگو کے ساتھ اور بہترین انداز میں، بالحکمہ موعظۃ الحسنہ۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر داعی کو سمجھداری ایسی دیتا ہے کہ وہ اس سمجھداری کو اختیار کرتے ہوئے کسی کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے سامنے بات پیش کرتا ہے، اور وہاں پر گفتگو بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ آدمی بحث کرے تو بحث کی بھی اجازت ہے، لیکن بحث بالکل اچھے اور عمدہ انداز میں ہونی چاہیے۔ بحث کس طرح پر؟ ذاتیات پر بحث نہ آئے اور ایسے انداز سے گفتگو نہ کریں کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، یا جس کو وہ محترم یا عزت والے سمجھتا ہے ان کے تعلق سے کچھ ایسے جملے کہنا کہ جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو، اس طرح کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگرچہ کہ وہ بدتمیزی پہ اتر آئے تب بھی ایک داعی کا کام یہ نہیں ہے کہ اسی انداز میں اس کو جواب دے۔ ہاں اگر وہ ظلم کرے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر وہ ظلم کرتا ہے، اگر وہ جو ہے ہاتھ اٹھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پھر وہاں جواب دینے کی یقیناً اجازت دی گئی۔ لیکن ایسے موقع پر بھی حکمت کو اختیار کرتے ہوئے صبر اگر کر لیں تو فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنا بہت زیادہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے جب پیغام دینے کے لیے پہنچتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت بڑے ہیں اور وہ بالکل ہی گرا ہوا ہے، اور دعوت کا کام ایک لٹ سمجھ کر ہم اس کے سر پر دے مارتے ہیں، تو اس سے جو ہے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ قریب آنے کے بجائے اور دور بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تین کام اگر ہم اختیار کر لیں، یعنی بہترین انداز اور حکمت، یعنی کون سا موقع ہے، کس وقت میں کس انداز سے دینا ہے یہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بحث کی نوبت آ بھی جائے تو اچھے انداز میں بحث کرنا، اور آرگومنٹ اور بحث تو ضروری ہے، کرنا ہی چاہیے، بغیر اس کے ہم دعوت دیں گے تو دعوت ناقابل قبول ہوگی۔ تو جب ہم کو ویسی بحث کرنا ہے تو ہمارے لیے بھی دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں خود مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اچھا مطالعہ دلائل حاصل کر کے ہم کسی کے پاس جا کر ان کو دعوت دیں گے تو تب وہ دعوت کارگر ہوگی اور اس کا مفید فائدہ بھی ثابت ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے حضرات انبیاء کی تعلیمات یہی ملتی ہیں، صحابہ کی بھی یہی تعلیمات ہیں، اور موجودہ زمانے میں بھی جتنے ہم داعیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جو لوگ داعی دعوت دیتے ہیں، غیر مسلمین کے پاس اسلام کا پیغام لے کر پہنچ سکتے ہیں، وہ بھی انہی تین طریقوں کا اختیار کرتے ہیں جو کہ قرآن مجید کا طریقہ ہے، اور اس میں 100% جو ہے اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر اگر دعوت دینے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اس کے اثرات زیرو ہو جاتے ہیں، اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے۔ ویسے سورہ بنی اسرائیل میں بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں، میں 2-3 احکامات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم میں فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جب جو ہے تباہی وغیرہ پھیلتی ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس بستی کے رہنے والے جو خوشحال لوگ ہیں اور خوشعیش لوگ ہیں، یعنی کھاتا پیتا گھرانہ ہے، مالدار طبقہ ہے، انہیں جو ہے ہم برائیوں کا حکم کرتے ہیں، پھر وہ برائیاں کرنے لگتے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی ساری امت برائیاں کرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس بستی کو ہم ہلاک اور تباہ کر دیتے ہیں، فدمرناہا تدمیرا، تباہ و ہلاک کر دیتے ہیں۔
تو یہ آیت تنبیہ کرتی ہے کہ جو رئیس اور مالدار طبقہ ہے وہ اگر کوئی کام کرے گا تو عوام سب اس کی طرف دیکھے گی. دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے, تمام انسانوں کا یہ طریقہ ہے کہ لوگ دونوں کو دیکھتے ہیں, ایک دیندار طبقے کو دیکھتے ہیں اور ایک مالدار طبقے کو دیکھتے ہیں. دیندار طبقے میں علماء آتے ہیں جن میں یہ ناچیز بھی شامل ہے اور بھی دیگر احباب ہیں. اگر علماء سے غلطی ہو جائے ساری عوام غلطی کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح علماء اگر کوئی بری حرکت کرتے ہیں تو پوری عوام جو ہے بری حرکت کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. تو اہل علم کو بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اہل مال کو بھی, جن کے پاس پیسہ ہے, روپیہ ہے, مالداری ہے, وہ لوگ بھی جو ہے اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کا دیکھا دیکھی پوری انسانیت یا وہ پورا علاقہ غلط کام کرنے لگتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. خود باری تعالیٰ نے فرمایا ہم جب ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو خوشحال لوگوں کو جو ہے گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. وہ لوگ جو ہے اس میں پڑ جاتے ہیں اور ایسے اندھے ہو کر گناہوں پر گرتے رہتے ہیں کہ ساری قوم گناہ کرنے لگتی ہے. پھر اس قوم پر تباہی آتی, ہلاکت آتی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے حالات ہیں, مالدار اور رئیس طبقہ جو ہے جن چیزوں کے اندر گرفتار ہے, خصوصاً اسراف میں, شادی بیاہ کے اسراف میں کروڑوں روپیہ, لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ. بعض لوگ مجھ سے جو ہے سوال کرتے ہیں, میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ایک عام انسان کے ناطے, بحیثیت عام مسلمان کے ناطے کہنا چاہتا ہوں کہ روپیہ اتنا جمع کرتے ہیں شادیوں کے نام پر. 1 کروڑ روپیہ شادی کے لیے جمع کیا جا رہا ہے. اتنا پیسہ بچے کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے, 1.5 کروڑ روپیہ ہے. کیا اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سوال. تو جب مالداروں نے اس طرح جو ہے اپنا روپیہ پیسہ اسراف کے اندر برباد کرنا شروع کر دیا تو ان کا دیکھا دیکھی عوام پوری جو ہے برباد کرنا شروع کر دی. آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کا کتنا بلین روپیہ, کروڑوں روپیہ نہیں, بلین اور بلین روپیہ جو ہے صرف اسراف کے اندر برباد ہو رہا ہے, شادی بیاہ کے اندر تباہ تاراج ہو رہا ہے. اس کا اگر 10% بھی اگر نکالا جائے اور اس کو محفوظ کر اس کے تعلیم پہ لگایا جائے تو ہم کہاں سے کہاں رہتے تھے. ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کون سی بھیک؟ تحفظات کی بھیک. مسلمان کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تحفظات کی ریزرویشن کی بھیک مانگ رہے ہیں. اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اگر جو ہے ہم اپنے ترجیحات, جس کو پریورٹیز بولتے ہیں, اس کو اگر تبدیل کر دیتے تو یہ نوبت ہماری نہیں آتی تھی. خود سے بنی اسرائیل میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اگر کسی آدمی کو شیطان کا بھائی بول دیا جائے تو کتنا غصہ آئے گا اس کو. اللہ تعالیٰ بھائی فرما رہا ہے. جو لوگ گناہوں میں اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان تو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. آج ہمارا یہ حال ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا, اللہ مجھے معاف کرے, پورا طبقہ اسی میں بہہ گیا. کیا علماء, کیا اہل علم, کیا کم پڑھے لکھے, کیا پڑھے لکھے لوگ, اور کیا جو ہے دیہاتی, کیا شہری, پوری ملت اسلامیہ ہمارے ملک کی بلکہ پوری دنیا کی اسراف کے اندر برباد ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو جو ہے اس بری لعنت سے بچائے. آپ جو ہے یہاں کی شادیوں میں جو اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں, جو اسراف ہوتا ہے, اس کو اگر دیکھیں اور جو ہے جو اس وقت دنیاوی اعتبار سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی اونچے مانے جاتے ہیں اور ترقی یافتہ قومیں سمجھی جاتی ہیں, جیسے یورپ, امریکہ وغیرہ, ان کی شادیوں کو دیکھیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. وہ لوگ شادیوں میں اتنا روپیہ برباد کرتے ہی ہیں, ان کے پاس ایک تصور ہی نہیں. شادی بیاہ میں روپیہ برباد کرنے کا تصور نہیں. چھوٹی موٹی شادی کر لیتے ہیں, ان کے جو عبادت خانے ہوتے ہیں یا کوئی کیا کہتے ہیں ہال وغیرہ ہوتا ہے, بس گھنٹے کی دعوت ہوتی ہے, بات ختم. ہمارے پاس دعوتوں کے نام پر شادیوں میں تاخیر. خیر اب یہ زیادہ لمبا بولنے کا وقت نہیں ہے, صرف مجھے یہ 2 آیتیں ذہن میں آئی تھی جس وقت میں تلاوت کر رہا تھا. ان دونوں آیتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا. وہ آیت بھی اسی میں ہے, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, کسی بستی کو ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو مالدار لوگوں کو جو ہے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں, پورا طبقہ مبتلا ہو جاتا ہے, ہلاکت آ جاتی ہے. اسی طرح پر دوسری آیت کہ جو لوگ ضرورت سے زائد روپیہ پیسہ برباد کر دیتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان رب کا ناشکرا ہے. یہ بھی اسی سورے کے اندر ہے. اسی وجہ سے میں نے 2 آیتوں کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اور بھی احکامات دیے, اس میں ایک حکم خاص طور پر ہے اکڑنے کے تعلق سے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین میں اکڑ کر مت چلو. جو لوگ تکبر کرتے ہیں, چاہے وہ سیاسی اعتبار سے بہت بڑے پوزیشن والا ہو, چاہے مال کے اعتبار سے ہو, چاہے علم کے اعتبار سے ہو, اگر وہ اکڑے گا
تکبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثال دیتے ہوئے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تیرے اکڑنے سے تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، چیر سکتا ہے، نہ پہاڑ کے اتنا اونچا ہو سکتا ہے، تو پھر اکڑ کر فائدہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے مزاج میں بھی نرمی ہونی چاہیے، چال ڈھال میں بھی نرمی ہونی چاہیے، اور گفتگو میں بھی اس کی نرمی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ کہف۔ میں بالکل مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ لمبا وقت مناسب نہیں ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اس میں ایک حکم خاص طور پر پروردگار نے دیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر آپ بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی غفلت میں مبتلا ہو کر جو ہے گناہ کی طرف مائل ہو گئے، کبھی کوئی غلط خیال دل میں آ گیا، یا اسی طرح کچھ بھی گناہ کی طرف ذہن چلا گیا، تو اس وقت فوراً اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ جب اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے، شر سے، برائیوں سے، گناہوں سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ روزانہ دعاؤں کا جو اہتمام ہے آج کل کے موجودہ حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کی جان و مال کی جو ہے بہت زیادہ فکر لاحق ہے، تو ایسے موقع پر بھی ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، بزرگ حضرات کو بھی دعاؤں کا مستقل اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے گا، شیطان کے بھی شر سے، جنات والے شیطان کے شر سے، انسان والے شیطانوں کے بھی شر سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت انشاءاللہ فرمائے گا۔ اسی طرح پر جو ہے آگے اور بھی حکم بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی کے اندر باری تعالیٰ نے کہف والوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ کہف مانے غار، اس غار کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے دین کو بچانے کے لیے چند نوجوان جو ہے نکل گئے تھے اور جا کر انہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ اب یہ پورا واقعہ تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ہمارے بچے بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک جو ہے سلائے رکھا۔ وہ لوگ گئے کہ ان سے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے خاطر کبھی کبھار ضرورت پڑے تو ہجرت بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی جو ہے علاقے کی طرف چلے جانا پڑتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے تھے اور ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ ہی میں آپ نے قیام فرمایا۔ تو بہرحال اس سورہ کہف سے یہ پیغام ملتا ہے کہ کبھی کبھار دین کو، اسلام کو بچانے کے خاطر اپنے علاقے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح بھی اور بھی چیزوں کی قربانی دینے کی نوبت آ سکتی ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں بیان کی گئی، اور سب سے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کے استاد کے ساتھ سلسلہ تھا وہ بھی بیان کیا گیا ہے، واقعہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ایک بندے کے پاس پہنچ کر، جن کا نام احادیث میں آتا ہے کہ خضر ان کا نام تھا، پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے مجھے سکھائیے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک قانون لگایا، پابندی کی۔ پہلے فرما دیا کہ دیکھو بھائی، ہمارے پاس رہنے کے بڑے سخت شرائط ہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس رہ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں جو ہے انشاءاللہ اس شرط پر عمل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ بات نہیں کرنا ہوگا، پوچھنا نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، چاہے میں کچھ بھی کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، لیکن اب وہ چونکہ استاد بن گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے طالب علم ہیں، تو جو ہے انہوں نے 3 کام وقتاً فوقتاً ایسے کر دیے کہ جس پر موسیٰ علیہ السلام کو بولنا پڑا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی یہ شان ہے کہ کوئی اگر کام غلط ہو تو نبی برداشت نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ سارے انسانوں کا معاملہ الگ ہے، نبی کا معاملہ الگ ہے۔ میرے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو تو میں نظر انداز بھی کر سکتا ہوں، دل میں برا سمجھ کر خاموش بھی رہوں، لیکن نبی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے، نبی جو ہے نظر انداز کر ہی نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی، دیکھ کر خاموش رہے ہوں، یہ اس کے جائز ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع کرتے، نبی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ مثلا کوئی کام میرے سامنے ہوا اور میں خاموش رہوں، ارے نہیں فلاں کے سامنے کام ہوا انہوں نے کچھ نہیں کہا لہذا جائز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کام ہو، اگر آپ نے منع نہ کیا ہو تو وہ جائز ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا۔ وہ 3 واقعات تھے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کشتی کو جو ہے سوراخ مار دیا تھا، ایک تختہ نکال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا، یہ کیوں کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ مجھے پوچھیں گے نہیں، پھر انہوں نے معافی مانگ لی۔ پھر دوسرا جو ہے ایک چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنی گندی حرکت، اتنا برا کام کیسے کر رہے ہیں آپ یہ؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ مجھے بات نہیں کرنا ہے، پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
اب اگر میں پوچھوں دوبارہ یہ کیوں کیا تو جو ہے آپ مجھے اپنے پاس سے بھیجا دیجیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بھوکے پیاسے تھے وہ حضرات، ایک بستی میں گئے، جا کر جو ہے لوگوں سے بولا انہوں نے، اس وقت تو کھانے کا انتظام ہوٹلیں وغیرہ نہیں تھی، کسی بھی نئے علاقے میں چلے جاتے تو وہاں کے لوگ ضیافت کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہم مہمان ہیں، کچھ ہماری ضیافت کیجیے، تو لوگوں نے انکار کر دیا، تو خاموش باہر آتے رہے۔ رات ہو گئی تھی، ایک دیوار وہاں گر رہی تھی، تو اس دیوار کو جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے صحیح کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کام میں شریک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماشاءاللہ کام تو اچھا کیا آپ، لیکن جو ہمارے پاس پیسے ویسے بھی نہیں ہیں، ان سے کچھ اجرت لے لیتے، پیسے لے لیتے تو ہمارا کھانے پینے کا نظم ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے پوچھ لیا، لہٰذا اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ کہتے ہوئے جو ہے ان کو وہاں سے بھیجا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ 3 باتوں کی حکمتیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں جو ہے بعض معلومات آگے کے بارے میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کو نہیں دیا، لہٰذا آپ میرے ساتھ اب نہیں رہ سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے پھر انہوں نے حکمت بیان کی کہ وہ جو کشتی کا سوراخ لگایا گیا تھا یا اس کا تختہ نکال دیا گیا تھا، وہ یہ ایک بادشاہ ظالم تھا، اچھی کشتیوں کو ہڑپ لیتا تھا، تو اگر اس کے اندر کچھ عیب ہو تو چھوڑ دے گا، وہ مجھے معلوم تھا۔ دوسرا ہے کہ وہ بچہ جس کو قتل کر دیا گیا، اس بچے کی فطرت کے اندر ایسی برائی تھی کہ وہ آگے چل کے جو ہے بہت بڑا ظالم ہو سکتا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ نیک ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا کہ اس بچے کو تو یہاں سے ہٹا دیا جائے، دوسرا بیٹا ان کو تولد ہوگا جو اچھا ہوگا۔ لیکن یہ صرف ان کی شان ہے، اللہ نے ان کو آگے کے بارے میں علم دیا تھا، انہوں نے وہ کیا، دوسروں کے لیے کسی کے لیے اجازت نہیں، نہ کہ نبی کے لیے اجازت ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ جو ہے وہ جو دیوار کو صحیح کر دیا گیا تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ دیوار کے نیچے کچھ خزانہ تھا، اگر وہ ٹوٹ جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور وہ خزانہ جو ہے 2 بچوں کا تھا جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ بچے جب ذرا بڑے ہوں تو جب وہ لے سکتے تھے، اگر وہ دیوار ویسی ٹوٹ گئی تو گاؤں والے جو ہے بستی والے اس خزانے کو ہڑپ لیں گے، ان کا نقصان ہوگا۔ یہ بھی مجھے اللہ نے بتا دیا تھا، اس لیے میں نے کیا، کیونکہ آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے اور آپ کو جو ذمہ داری دی گئی وہ اس طرح کی نہیں ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے بطور تعلیم دینے کے سکھانے کے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے روانہ کیا گیا۔ تو خیر یہ تمام جو ہے سورہ کہف کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر میری بات میں کچھ تلخی ہو تو یہ صرف اللہ کے لیے تھا، اس میں میرا کوئی اپنا جذبہ نہیں، لیکن مسلمانوں کو جو ان چیزوں کو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور میرے تمام سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔